پاکستانی اداکار فواد خان جو اپنی شاندار اداکاری کے باعث بھارت میں بے حد مقبول ہیں، ایک بار پھر بالی ووڈ اسکرین پر جلوہ گر ہونے کو تیار ہیں۔ ان کی نئی فلم ابیر گلال کا پہلا گانا ریلیز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو واضح برتری کے ساتھ شکست دی۔ اسلام آباد نے 102 رن سے میچ جیتا، جو کہ زلمی کی مسلسل دوسری شکست تھی۔ اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا صاحبزادہ فرحان نے، جنہوں نے شاندار 106 رنز کی اننگ کھیلی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر غور کر رہی ہے اور اس حوالے سے فیصلہ آج متوقع ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو پشاور ہائی کورٹ نے 1 ماہ کی حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ مقدمات کی تفصیلات سے متعلق دائر درخواست پر سماعت کے دوران دیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس صلاح الدین پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو پشاور ہائی کورٹ نے 1 ماہ کی حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ مقدمات کی تفصیلات سے متعلق دائر درخواست پر سماعت کے دوران دیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس صلاح الدین پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عمر ایوب کے خلاف اسلام آباد میں 21 مقدمات درج ہیں۔ عمر ایوب نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرائی گئی تھی، اس کے باوجود نئے مقدمات سامنے آئے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ IG اسلام آباد نے عدالت کو گمراہ کیا اور بعض مقدمات کو چھپایا۔ عدالت نے حکم دیا کہ عمر ایوب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں، ان کی مکمل تفصیلات عدالت میں جمع کروائی جائیں۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم ایک ہی بینچ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی دباؤ کی وجہ سے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے اور در حقیقت سندھ کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پانی کے بہاؤ میں تبدیلی کی منظوری دی گئی، جو سندھ کی عوام کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ عمر ایوب نے مائنز اور منرلز بل کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور کہا کہ اس بل کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے اور بانی تحریک انصاف عمران خان کو اس بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بانی کے احکامات کے مطابق ہی آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں عدالتی احکامات کے باوجود بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو آج بھی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کی، جہاں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر کارروائی ہوئی۔ عدالت میں خالد یوسف چودھری بطور وکیل پیش ہوئے، جنہوں نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کے حکم کی روشنی میں آج بانی PTI کو پیش کیا جانا تھا۔ اس پر جج نے ریمارکس دیے کہ میں نے بھی عمران خان کی پیشی کے لیے کوشش کی ہے۔ سماعت کے دوران جب عدالت نے عدالتی عملے سے دریافت کیا کہ آیا جیل حکام کی طرف سے کوئی لیٹر آیا، تو عدالتی عملے نے تصدیق کی کہ ایک خط موصول ہوا ہے، جس پر جج نے ویڈیو لنک سے پیشی کی صورتحال دریافت کی، جس پر بتایا گیا کہ جیل حکام سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں سماعت میں وقفہ دیا گیا اور عدالتی عملے نے جیل حکام سے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی حاضری کے لیے رابطہ کیا، تاہم اڈیالہ جیل حکام نے جواب دیا کہ انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث بانی PTI کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورتحال پر عمران خان کی جانب سے ایک تحریری درخواست دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت پہلے ہی کئی مرتبہ بانی PTI کو عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر چکی ہے، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ درخواستیں عمران خان کی گرفتاری سے قبل 23 اگست 2023 کو دائر کی گئی تھی اور وہ باقاعدگی سے عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں، تاہم اب وہ جیل میں قید ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے احکامات بھی جاری کیے، لیکن جیل حکام اور پولیس کی جانب سے ان احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کے بعد میرٹ پر فیصلہ سنانے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا، کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ عدالت نے درخواست وصول کرتے ہوئے جیل حکام کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ اگر عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہوا تو قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیس کی آئندہ سماعت میں ویڈیو لنک کی دستیابی اور پیشی کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر غور کر رہی ہے اور اس حوالے سے فیصلہ آج متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمت 8 روپے 50 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 96 پیسے تک سستا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مٹی کا تیل 7 روپے 47 پیسے
और लाइट डीजल 7 रुपए 21 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा की जानिब से कीमतों से मुतल्लिक हतमी सिफारिशात आज हुकूमत को भेजी जाएंगी, जिसके बाद वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत करके नई कीमतों का ऐलान करेंगे। ताहम हुकूमती जराये का कहना है कि टैक्स की शरह में रद्दोबदल करके इन सिफारिशात में तब्दीली का इम्कान भी मौजूद है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया था और कीमतें बरकरार रखकर बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ देने का ऐलान भी किया था। अवाम अब हुकूमत के हतमी फैसले का इंतजार कर रही है, जो महंगाई के इस दौर में कुछ रिलीफ फराहम कर सकता है। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान, जो अपनी शानदार अदाकारी के बायस भारत में बेहद मकबूल हैं, एक बार फिर बॉलीवुड स्क्रीन पर जलवागर होने को तैयार हैं। इनकी नई फिल्म अबीर गुलाल का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल होने लगी है। फवाद खान ने 2016 से कबल मुतअद्दिद भारतीय फिल्मों में काम करके अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव के बायस पाकिस्तानी फनकारों पर भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब काफी अरसे बाद फवाद खान फिल्म अबीर गुलाल के जरिए बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अभी रिलीज होने से कबल ही तनाज़ात का शिकार हो चुकी है। ताहम इसके बावजूद फिल्म का पहला गाना जारी कर दिया गया है, जिसे मद्दाहों की जानिब से भरपूर पजीराई मिल रही है। इस गाने का नाम खुदाया इश्क है, जिसमें फिल्म की मरकजी अदाकारा वानी कपूर भी नजर आ रही हैं। ये रोमानवी गाना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने अपनी आवाज में गाया है, जो सुनने वालों के दिलों को छू रहा है। फवाद खान की वापसी और फिल्म के गाने की रिलीज ने इनके पाकिस्तानी और भारतीय मद्दाहों को एक बार फिर पुरजोश कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को वाज़िया बरतरी के साथ शिकस्त दी। इस्लामाबाद ने 102 रन से मैच जीता, जो कि ज़ल्मी की मुसलसल दूसरी शिकस्त थी। इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया साहबजादा फरहान ने, जिन्होंने शानदार 106 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग्स में 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी का कोई भी बल्लेबाज अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका, जबकि बाबर आजम सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। मैच के दौरान एक दिलचस्प लम्हा इस वक्त सामने आया जब टॉस के वक्त बाबर आजम संजीदा मूड में नजर आए तो शादाब खान ने इनके गाल पकड़ लिए और इन्हें मुस्कुराने को कहा। इस मौके पर प्रेजेंटर ने शादाब से सवाल किया कि वो इस हरकत पर क्या कहेंगे, जिस पर बाबर ने हंसते हुए जवाब दिया कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस जीत के बाद टीम के हौसले बुलंद हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी मुसलसल 2 नाकामियों के बाद पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है। इस मैच के बाद शादाब खान की हंसी मजाक की ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और शायकीन क्रिकेट इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं।